ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب فرید احمد پراچا صاحب نے، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں جاگیردارانہ نظام کے اوپر کہ 70 سالوں سے ظالم جاگیرداروں نے عوام پر بلکہ پورے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جاگیردارانہ نظام پچھلے 70 سالوں سے پاکستان میں کیوں رائج ہے اور ابھی تک اس کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ فی الواقع ایک بہت ہی ظالمانہ نظام ہے، اور یہ آئین پاکستان کی بھی نفی ہے، اسلامی تعلیمات کی بھی نفی ہے، اور بحیثیت مجموعی پاکستان کے جتنے مسائل ہیں، یعنی اگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کرپشن ہے، بدعنوانیاں ہیں، پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، یا معاشرے کے اندر ظلم پڑتا چلا جا رہا ہے، یا اس کے نتیجے میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، تو اس بنیادی سبب یہاں جاگیردارانہ نظام ہے، جس کی بنیاد 70 سے بھی پرانی ہے، 70 سال تو پاکستان میں ہو گئے ہیں، ورنہ یہ جاگیردارانہ نظام تو انگریز نے قائم کیا تھا، اور انگریز نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے جی لیے ان ظالم جاگیرداروں کو پالا، ان کو مراحت دی، ان کو زمینیں دی، اور انہیں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے نظام کا ایک چودھری بنایا۔ تو آج جہاں جتنے واقعات آتے ہیں سامنے، تو وہ تو انسان تڑپ اٹھتا ہے کہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، یعنی کہ بالکل جیسے جنگل کا قانون ہوتا ہے وحشیانہ قانون ہوتا ہے، اور جنگل کے اندر بھی ایک بہرحال ایک جی قانون یہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو تو نہیں چیرتے پاتے جانور، اور پھر بھوک اگر ختم ہو جائے تو تب وہ کوئی شکار نہیں کرتے، لیکن یہاں تو ایک انتہائی ظالمانہ ہے، اور اس لیے یہ جو آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ بہت اچھا ہے۔ جی ڈاکٹر میں صاحب یہ یہ سمجھتا بتائیے گا، ہوں کہ اس جی کے کئی پہلو ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ جی بتائیے گا کہ پاکستان کے، ہم یہ بات تو کرتے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے آتا رہتا ہے کہ پاکستان کی سیاست پر جاگیرداروں کا قبضہ ہے، لیکن پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، کیا وہاں پر بھی جاگیردار موجود ہیں؟ اصل جاگیردارانہ ایک رویہ ہے، اور جی یہ رویہ جو ہے یہ موجود ہوتا ہے۔ وہ کئی خاندان ایسے ہیں کہ جن جی خاندانوں نے اپنے خاندان یہی جاگیرداری نظام کے خاندان کہ کوئی فرد انہوں نے اپنا انڈیا میں بھی دیا ہوا ہے، اور کوئی فرد اپنا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور بیوروکریسی میں بھی دیے ہوئے ہیں، تو جی یہ بہرحال تحفظ دیتے ہیں، لیکن ہم اس بحیثیت مجموعی سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ جاگیردارانہ نظام کا حصہ ہے۔ کہیں نہ کہیں رویے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان رویوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا کسی فرض کی بنیاد پہ، لیکن بحثیت مجموعی عدلیہ پہ اس میں نہیں ہے، البتہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ان کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ عدلیہ نہیں ہے، لیکن جو ہماری بیوروکریسی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر تو جاگیرداروں کا اثر موجود ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ غالباً آواز سن رہے ہوں گے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہاں پر ہے جاگیردارانہ نظام؟ لیکن ابھی اسٹیبلشمنٹ کا تو ایک اپنا طریقہ کار ہے، وہ اس کے مطابق چلتی ہے، اور اس میں ان کے رویے ایک دوسری جگہ زیر بحث آتے ہیں، لیکن جہاں تک ہم جاگیردارانہ نظام کو کریں گے تو اس کا تعلق جو ہے وہ فرد کے ساتھ ہے، یعنی جس جگہ پہ بھی جاگیرداری ہے اس کا شکار مظاہرہ بھی ہوتا ہے، اس کا شکار جو ہے وہ ووٹر بھی ہوتا ہے، اور یہ ہمارا سارا نظام انتخاب جو ہے وہ ان کے پاس ہائی جیک ہے۔ یہ تیسری نسل ہے ان کی جی کہ جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا تھا اور مراحت لی تھی، ان کے ساتھ گردی نشینی بھی موجود ہے کہیں نہ کہیں، تو یہ ساری خرابیاں مل کے ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اس چیز نے بھی کمزور نہیں کیا کہ اقتدار پر تو سرمایہ دار آئے تھے، یعنی اور کاروباری لوگ آئے تھے، میاں نواز شریف وغیرہ، لیکن انہوں نے بھی سہارا جو ہے وہ جاگیرداروں کا ہی دیا، اور جاگیرداری جی نظام کو انہوں نے کمزور نہیں کیا اور زیادہ مضبوط کیا۔
یعنی ٹیکس نہیں لگتا ذریعہ آمدن پر. پھر اسی طرح سے جو ان کی ٹکٹیں دیتے ہیں تو وہ ٹکٹیں انہی لوگوں کو دیتے ہیں. تو مطلب انہوں نے بھی مضبوط کیا، اگرچہ یہ خود اس معنی کے اندر جاگیردار نہیں تھے، یہ سرمایہ دار تھے. اسی طرح پیپلز پارٹی نے یا بھٹو صاحب نے جاگیرداری کے خلاف ایک آواز بلند کی اور کہا کہ ہم تقسیم کر دیں گے اور زرعی اصلاحات کریں گے، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بھی سارا اسی نظام کو جو ہے وہ مضبوط کیا ہے. تو آج جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آج بھی وہی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور تینوں بڑی پارٹیاں یعنی جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، انہوں نے بھی سارا اپنے ارد گرد یہی جاگیرداروں کو ہی اپنے ارد گرد اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے کوئی بڑا بریک تھرو ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا. جی ڈاکٹر صاحب، ایک سوچ ہے پاکستان کے اندر کہ اگر جاگیردار سیاست میں نہیں ہوں گے تو پھر سیاست ہی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اس حوالے سے آپ کی مثال بھی دی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں چونکہ وہ ایک جاگیردارانہ نظام نہیں ہے، جاگیردار نہیں ہے، تو اس وجہ سے ابھی تک وہ سروائیو نہیں کر سکی آگے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست کو جاگیرداری سے جب الگ کر دیا جائے تو پھر تو سیاست ہی نہیں رہے گی، لوگ جیت ہی نہیں پائیں گے؟ کیا یہ بات لوگوں کا کہنا درست ہے؟ نہیں، یہ اس معنی میں تو درست ہے کہ جو اس وقت سیاست چل رہی ہے وہ تو جاگیرداری کی بیساکھیوں پہ چل رہی ہے، لیکن جو سیاست حقیقی معنوں میں ہے اور جس کو ہونا چاہیے اس کے لیے تو جاگیرداری کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو جاگیرداری توڑنے کی ضرورت ہے. بھارت میں ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے، انہوں نے 1 سال میں ہی جاگیرداری ختم کر دی تھی، اور جاگیرداری ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں اتنے سال گزرنے کے باوجود ایک مرتبہ بھی فوج نے اقتدار پہ قبضہ نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی انتخابات کی دھاندلی جو ہے وہ موضوع نہیں بنی. تو وہاں یعنی خرابیاں وہاں بھی موجود ہیں، کرپشنیں بھی موجود ہیں، لیکن کم از کم یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر اس وجہ سے ٹھیک ہے کہ وہاں پر جاگیرداری نظام جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے ختم ہو گیا تھا.